آج کل کے جدید اور تیز دور میں جسمانی وزن کا بڑھ جانا ایک عام سا مسئلہ ہے۔ مصروف زندگی میں غلط غذائی عادات، سست طرز زندگی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے لوگ خود کو ٹائم نہیں دے پاتے، جس کے باعث وزن کم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بہت سے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، مہنگے سپلیمنٹس لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ آخر وزن کم کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان عوامل پر بات کریں گے جو وزن کم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کوئی بھی حصہ مس نہ کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، اس میں جسم کے قدرتی دفاعی نظام کا اہم عمل دخل ہے۔ جب ہم اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا جسم اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ خوراک کم ہونے کی وجہ سے قحط کا وقت آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جسم توانائی بچانے کے لیے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ جیسے ہی ہم کھانا کم کرتے ہیں تو جسم یہ سوچ کر سست ہو جاتا ہے کہ اسے اب ہر حال میں توانائی بچانی ہے۔ اس نتیجے میں وزن کم ہونا رک جاتا ہے یا بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک تحقیق بھی کی گئی ہے جس میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب ہم کم کیلوریز کھاتے ہیں تو جسم کا میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے تاکہ جسم کم توانائی استعمال کرے۔ وزن کم نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ ذہنی دباؤ بھی ہے۔ جی ہاں، ذہنی دباؤ جسم میں کورٹیسول ہارمون بڑھاتا ہے جو پیٹ کے آس پاس چربی جمع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کو آسانی سے سمجھے، اگر آپ روزانہ کسی نہ کسی دباؤ میں رہتے ہیں تو چاہے آپ خوراک بھی کنٹرول کر لیں لیکن وزن کم نہیں ہوگا، جبکہ مسلسل ذہنی دباؤ سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ کورٹیسول وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر پیٹ کی چربی بڑھانے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ جسم میں ہونے والی ہارمونی تبدیلیاں بھی وزن کم نہیں ہونے دیتی۔ جی ہاں، وزن کم کرنے کی کوشش کے دوران جسم میں مختلف ہارمونز تبدیل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر لیپٹن اور گرلن ہارمونز جو بھوک اور پیٹ بھرنے کے احساس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ہم وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرلن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور لیپٹن کم ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ بھرنے کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم وزن کم کرتے ہیں تو ہمارا جسم ہمیں بار بار بھوکا محسوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ مزید کھاؤ۔ اسی وجہ سے ڈائٹ پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ وزن کم کرنے کے بعد بھی ہارمونز مہینوں تک تبدیل رہتے ہیں، جو دوبارہ وزن بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایموشنل ایٹنگ بھی وزن کو بڑھائے رکھنے میں اہم ثابت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو غم، تناؤ، بوریت یا خوشی میں زیادہ کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ عادت جسمانی بھوک نہیں بلکہ دماغی تسکین کے لیے ہوتی ہے، جو انسان کا وزن کم کرنے میں ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ جب آپ وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو آپ پھر سے وہی پرانی عادت اپناتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، خاص طور پر میٹھا یا تلی ہوئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہی عادت وزن کم کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ تحقیق میں ماہرین بتاتے ہیں کہ 38% افراد تناؤ میں آ کر زیادہ کھاتے ہیں، جسے سٹریس ایٹنگ کہا جاتا ہے۔ نیند کی کمی بھی وزن کم نہیں ہونے دیتی۔ یاد رکھیں، نیند کی کمی ہارمون عدم توازن، بھوک میں اضافے اور توانائی کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ورزش کرنے کا دل نہیں کرتا اور میٹھا یا چکنائی والا کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ کا جسم بھوکا محسوس کرے گا اور آپ کمزور پڑیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وزن کم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کی کمی گرلن کو بڑھاتی ہے اور لیپٹن کو کم کرتی ہے، جس سے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ میٹابولزم کمزور ہونے سے وزن کم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد ہر دہائی میں میٹابولک ریٹ میں تقریباً 2 سے 8% تک کمی آتی ہے۔ یعنی ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارا جسم توانائی کم جلاتا ہے۔ اسی لیے جوانی میں جو طریقے وزن کم کرنے کے کام آتے تھے وہ عمر کے ساتھ کارآمد نہیں رہتے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 40 سال کے بعد جسم میں چربی زیادہ جمع ہونے لگتی ہے اور عضلات کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورزش کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونا بھی وزن کم نہ ہونے کی اہم وجہ ہے۔
زیادہ تر لوگ ورزش کے ساتھ خوراک کا خیال نہیں رکھتے یا صرف ایک ہی قسم کی ورزش کرتے رہتے ہیں، جس سے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ صرف ہلکی پھلکی واک یا بے ترتیب ورزش کے وزن کم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ورزش اور خوراک دونوں کا توازن ضروری ہے۔ اگر آپ صرف تھوڑی سی ورزش کریں اور ساتھ ہی چکن یا مٹھائی کھائیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تحقیق کے مطابق ورزش کے ساتھ جب تک خوراک کو کنٹرول نہ کیا جائے تب تک وزن میں نمایاں کمی ممکن نہیں۔ کھانے کی پرانی عادت کی واپسی بھی وزن کم نہیں ہونے دیتی۔ بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے بعد دوبارہ کھانے کی پرانی عادت پر واپس آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنک فوڈ، بے وقت کھانا اور بیٹھے رہنے کا طرز زندگی پھر سے اپنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وزن دوبارہ بڑھنے لگتا ہے۔ آسان الفاظ میں بتائیں کہ اگر آپ نے محنت سے وزن کم کیا اور پھر پرانی زندگی میں واپس چلے گئے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور وزن دوبارہ بڑھ جائے گا۔ طبی تحقیق کی رپورٹ کہتے ہیں کہ 80% افراد جو وزن کم کرتے ہیں وہ 1 سال کے اندر دوبارہ وہی وزن حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈائٹ کا غلط وزن کم کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ زیادہ سخت یا غیر متوازن ڈائٹ پلان جسم کو ضروری غذائیت سے محروم کر دیتے ہیں، جس سے تھکن، ہارمونی مسئلے اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صرف سبزیاں یا صرف جوس پیتے رہیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا اور پھر وزن کم ہونے کی بجائے صحت خراب ہو جائے گی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ شدید کیلوریز کی کمی سے جسم چربی نہیں بلکہ عضلات کم کرنے لگتا ہے۔ روزمرہ استعمال ہونے والی دوائیں بھی جسمانی وزن پر اثر ڈالتی ہیں۔ کچھ ادویات جیسے اینٹی ڈپریسنٹس، انسولین یا بلڈ پریشر کی دواؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وزن بڑھتا ہے یا وزن کم ہونے کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی خاص دوا لے رہے ہیں تو وہ وزن کم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لہٰذا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں۔ تحقیق کے مطابق 15 سے زائد عام استعمال کی جانے والی ادویات ایسی ہیں جو وزن بڑھا سکتی ہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جسم کا بڑھا ہوا وزن کم کرنا ایک سادہ سا عمل نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی، ہارمونی اور طرز زندگی سے جڑا ہوا پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس میں صبر، مستقل مزاجی اور صحیح معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان تمام نکات کو سمجھ لیں اور اپنے اوپر لاگو کریں تو آپ نہ صرف وزن کم کر سکتے ہیں بلکہ اسے برقرار بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں۔